السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج ہم ریڈنگ کریں گے اردو کی بک 9th کلاس کی، اور یہ چیپٹر عنوان ہے امتحان۔ سبق کا نام ہے امتحان۔ چلیں پھر ریڈنگ کرتے ہیں اس کی۔ نہ ہوئی گر مرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوا، آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ چوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس، ان کا دماغ معتدل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی۔ اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ امیدواروں کا مجموعہ، نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہو جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لاکاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا۔ واپسی کے وقت لاکاس میں ابھی جھانک آتا۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچر صاحب پڑھانے میں مشترک۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لاکاس میں شریک ہونے سے میرے کس مسئلے میں فرق آ سکتا تھا؟ والد صاحب قبل خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے، چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھتے ہیں کون جیتے گا اور کون مرتا ہے۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا۔ لاکاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔ اب کیا؟ والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے؟ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرے مل جائیں تو محنت کروں، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز ہی اسی حوالے سے ٹال دیا، لیکن دھک گئے۔ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا۔ دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیے۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ مخواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی اور میری زیادہ محنت و محنت کا نتیجہ سمجھ گئی۔ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہوگی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسے چاہیے ویسے تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لاکاس اور شب روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی و ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قبضِ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مکان امتحان پر پہنچ ہی گئے۔ گویا یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 درجے سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو عمدگی، دوسرے پرچوں کی